السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیوٹرز چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت چہرم۔ اور الحمدللہ ہم نے یہاں اپنی پوری بک اختتام پذیر کر لی ہے۔ بس ایک آخری چیپٹر رہ گیا ہے جو کہ سبق نمبر 23 ہے، تاریخی عمارتیں۔ یہ آج ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد آپ کی بک پوری مکمل ہو جائے گی۔ پڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کا ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے، تاریخی عمارتیں۔ تاریخی عمارتوں کا مطلب ہوتا ہے جو قدیم عمارتیں ہوں، پرانی عمارتیں ہوتی ہیں۔ آ جاتے ہیں اس کے سبق کے اسٹارٹ میں سوالات کی طرف۔ سوچیں اور بتائیں تاریخی عمارتوں سے کیا مراد ہے۔ ابھی جیسے کہ میں نے بتایا، قدیم عمارتیں، ماضی میں بنی ہوئی عمارتیں، جو پرانی عمارتیں ہوتی ہیں انہیں تاریخی عمارتیں کہتے ہیں۔ کسی ایک تاریخی عمارت کا نام بتائیں۔ تو اگر آپ کسی ایک تاریخی عمارت کا نام پوچھیں گے، تو اگر ہم حیدرآباد کی بات کریں تو حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ گھنٹہ گھر جو ہے وہ ایک تاریخی عمارت ہے، جو کہ ہیر آباد کے اندر ہے۔ وہ جو ہے قدیم جو ہے زمانے میں بنائی گئی تھی، اور اس کا آرکیٹیکچر دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس خوبصورت اور فن کے ساتھ اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید قدیم تاریخی عمارتوں کی بات کریں تو پکا قلعہ اور کچا قلعہ، یہ دو جو ہیں اور مزید تاریخی عمارتیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بے شمار تاریخی عمارتیں اندرون سندھ اور بیرون سندھ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مقبرہ جہانگیر لاہور میں دریائے راوی کے کنارے شاہدرہ کے ایک باغ دلکش میں واقع ہے۔ یہ انہوں نے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بتا دیا ہے، نالج کی بات بتا دی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے، پاکستان میں موجود زیادہ تر تاریخی عمارات مغل بادشاہوں نے بنوائی تھیں۔ یہ حقیقت ہے اس کے اندر کہ جتنی بھی تاریخی عمارتیں بنی وہ مغلوں نے بنائی، اور جس دور میں بنائی وہاں پر اس دور میں اتنی مشینیں بھی نہیں تھیں۔ ہم بڑھتے ہیں چیپٹر کی طرف، اور جب چیپٹر کا سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو ٹائٹل پیج پہ آپ ڈیٹ اینڈ ڈے ڈال دیا کریں۔ اور آ جاتے ہیں تلفظ سیکھیں۔ تلفظ سیکھیں میں آج جو ہم لفظ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سیاست، کابل، گنبد، ٹھٹا، محراب، قلعہ، جھروکا، ہیئر اسٹیج، ٹرسٹ، تزئین و آرائش۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف۔ اچھا، یہ والا جو لفظ ہے نا، یہ والا لفظ یہ ہے ہیریٹیج ٹرسٹ۔ یہ کیونکہ انگلش کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، اس کو انگلش کے لفظ کو اردو میں لکھا گیا ہے ہیریٹیج ٹرسٹ، HERITAGE، ہیریٹیج ٹرسٹ، TRUST ٹرسٹ۔ ٹھیک ہے، جو قدیم عمارتوں کو جو محفوظ رکھتے ہیں، یہ اس کو کہا گیا ہے ہیریٹیج ٹرسٹ۔ آ جاتے ہیں سبق کی طرف۔ ہمارا ملک پاکستان بہت خوبصورت ہے، یہاں بہت خوبصورت مقامات، کئی نئی اور پرانی طرز کی عمارتیں بہت مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے سیر و سیاحت کے شوقین لوگ ہمارے ملک میں آتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ خوبصورت مقامات کے ساتھ یہاں کی تاریخی عمارات کو بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں چند تاریخی عمارات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی جو تاریخی عمارت آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے مسجد محبوب خان۔ یہ پشاور کی ایک مشہور مسجد ہے جو کابل کے گورنر محبوب خان نے 1670 میں بنوائی تھی۔ لاہور کے بادشاہی مسجد کے طرز پر بنی گئی یہ مسجد پاکستان کے چند اہم تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے صحن کے درمیان میں ایک بڑا حوض ہے اور وضو خانہ تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد کی دیوار پر انتہائی خوبصورت لکھائی کی گئی ہے۔ اس کی چھت پر 7 بڑے گنبد بنائے گئے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو مسجد کی جو ہے وہ پکچر نظر آ رہی ہے، مسجد محبوب خان۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری تاریخی عمارت کی طرف۔ یہ ہے کوٹ ڈی جی قلعہ۔ کوٹ ڈی جی قلعہ یہ صوبہ سندھ میں ضلع خیرپور کے قصبے کوٹ ڈی جی میں واقع ہے۔ 100 فٹ اونچائی پہاڑی پر واقع یہ قلعہ 250 برس قبل سندھ کے حکمران سوراب خان تالپور نے تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعے میں نگرانی کے لیے 50 فٹ اونچے 3 مینار تعمیر کیے گئے تھے۔ قلعے میں جگہ جگہ توپیں رکھنے کی جگہیں بنائی گئی تھیں۔ شاہی دروازے کے علاوہ قلعے میں داخل ہونے کے 3 خفیہ راستے رکھے گئے ہیں۔ یہ قلعہ محض
مخصوص طرز تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے آج سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ توپیں رکھی جاتی تھیں, جب کوئی دشمن حملہ کر دیتا تھا تو چھپ کر جو ہے ان پر حملہ کیا جاتا تھا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی نیکسٹ تیسری تاریخی عمارت کی طرف. یہ ہے قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت. یہ عمارت بلوچستان کے صحت افزا مقام وادی زیارت میں واقع ہے. یہ خوبصورت عمارت 1892 میں تعمیر کی گئی تھی. 8 کمروں پر مشتمل اس عمارت میں مجموعی طور پر 28 دروازے بنائے گئے ہیں. لکڑی سے تعمیر کی گئی یہ عمارت فن و تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے. 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے دنوں میں ڈاکٹر کے مشورے سے یہاں آئے اور اپنی زندگی کے آخری 2 ماہ 10 دن اس رہائشی میں قیام کیا. 2 ماہ اور 10 دن. قائد اعظم کی وفات کے بعد اس عمارت کو قائد اعظم ریزیڈنسی کا نام دے کر قومی ورثہ قرار دے دیا گیا. اس عمارت میں قائد اعظم کی زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے. پاکستان کے 100 روپے کی کرنسی کے نوٹ پر کی پشت پر اس عمارت کی تصویر موجود ہے. یہ جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے, یہ کرنسی کا جو 100 روپے کا نوٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی تصویر ہوتی ہے, اور یہ قائد اعظم ریزیڈنسی جو کہ زیارت میں ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, یہاں لکھا ہوا بھی ہے, ٹھہریں اور بتائیں 100 روپے کے نوٹ پر کی پشت پر کس عمارت کی تصویر موجود ہے. تو جی قائد اعظم ریزیڈنسی کی جو ہے, جو کہ زیارت کے اندر ہے, اس کی تصویر ہے. کوٹ ڈی جی قلعے میں کتنے مینار تعمیر کیے گئے تھے؟ جو کوٹ ڈی جی تھا اس کے اندر کتنے مینار تعمیر کیے گئے تھے؟ تو جب جی ہم نے سبق پڑھا تھا تو اس کے اندر تھا کہ 50 فٹ اونچا اور 3 مینار تعمیر کیے گئے تھے. تو اس کا جواب آ جائے گا 3 مینار تعمیر کیے گئے تھے. شاہی قلعہ. اب آ جاتے ہیں لاہور کے جو مشہور شاہی قلعہ ہے اس کی طرف. صوبہ پنجاب کی دارالحکومت لاہور میں واقع یہ قلعہ پاکستان کا سب سے مشہور تاریخی قلعہ ہے. اسے آج 450 سال پہلے اکبر بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا. اس کی 4 دیواری چوڑی, بلند و مضبوط ہے. دیوار عام, دیوار خاص, جھروکا اور شیش محل اس قلعے کی قابل ذکر عمارتیں ہیں. یہ جو ہوتی ہیں بیسکلی دیوان عام جو ہیں دروازوں کے نام سے تھے, کہ کس طریقے سے انہوں نے 4 دڑی چوڑی بلند, یعنی کہ 4 دڑی کا مطلب یہ ہے کہ 4 دروازے چوڑے چوڑے بنائے تھے. دیوار عام, دیوان خاص, جھروکا اور شیش محل. اس علاقے سے سب سے پرانی عمارت دیوار عام ہے. 40 ستونوں پر, ستون کہتے ہیں پلرس پر, جیسے یہ پلرس نظر آ رہے ہیں اس طریقے سے, پر کھڑی عمارت ہر وقت شاہی عمرہ سے بھری رہتی تھی. اس دیوان کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر سنگ مرمر سے ایک جھروکا تعمیر کیا گیا تھا. یہاں سے بادشاہ عوام کو اپنے دیدار کرواتا تھا. بادشاہی دور کی بہت سی چیزوں کو اس قلعے کے اندر عجائب گھر میں رکھا گیا ہے. شاہی قلعے کے سامنے مشہور تاریخی عمارت بادشاہی مسجد اور مزار اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں قلعہ بلتست جو ہے یہ, اچھا سین نہیں ہے, بلتت گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی ہنزا میں واقع یہ قلعہ 700 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا. اس قلعے کے 62 دروازے تھے. 1945 میں یہ قلعہ ہنزا کے حکمرانوں کے زیر استعمال رہا. 1990 میں ہنزا کے آخری حکمران کے بیٹے نے اس قلعے کو بلتست ہیریٹیج ٹرسٹ کے حوالے کر دیا تھا. اس علاقے کے چند نمایاں پہلو یہ ہیں کہ قلعے کی چھت پر پرانے زمانے کی توپ اب بھی دکھائی دیتی ہے. یہاں پہ آپ کو جو ہے نا توپ نظر آ رہی ہوگی, توپ دکھائی دیتی ہے. اس قلعے سے پرانے زمانے کی ایک توپ بھی موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ توپ 18ویں صدی میں ایک روسی جاسوس نے اس وقت اس حکمران کو تحفے میں دی تھی. اس قلعے میں ایک ایسا کمرہ بھی موجود ہے جہاں اسے پوری وادی ہنزا کا ایک دلکش منظر دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے قلعہ باکسری. اچھا جی, یہ سری کے مقام, یہ علاقہ آزاد کشمیر کے ضلع گھمبر کے ایک خوبصورت اور تاریخی مقام سر میں واقع ہے. اس کی تعمیر مغلیہ دور میں ہوئی تھی. کہا جاتا ہے کہ
1627 میں مغلیہ بادشاہ شاہ جہاں کشمیر کے دورے پر آیا. قلعہ باغ سر پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا اور یہیں اس کی وفات ہو گئی. اس کی لاش کو یہاں لے جا کر لاہور میں دفن کیا گیا. مغلوں کے بعد دیگر بادشاہ بھی قلعے باغسر میں رہے. قلعے کے دامن میں واقع باغ جھیل اس جگہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. یہاں پر ہم آ جاتے ہیں، اس جو بھی ہم نے تاریخی عمارات پڑھی ہیں اس کی ہم یہاں پہ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. مسجد محبود خان 350 سال پرانی ہے. کوٹ ڈی جی قلعہ آج سے 200 برس قبل سندھ کے حکمران سہراب خان تالپور نے تعمیر کروایا تھا. شاہی قلعہ آج سے 450 سال پہلے اکبر بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا. قائد اعظم ریزیڈنسی کی عمارت 1892 میں بنی، تاہم 1947 میں قائد اعظم کے قیام سے اس عمارت کو اہمیت ملی. 700 برس پرانا قلعہ بلتست وادی ہنزا میں واقع ہے. مغل بادشاہ جہانگیر کی وفات قلعہ سر میں ہوئی تھی. اب ہم آ جاتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف. نئے الفاظ، ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں. پہلا ہے سیاحت، سیر، مختلف علاقوں کا سفر. تزئین اور آرائش کہتے ہیں سجاوٹ، زیب اور زینت. طرز کہتے ہیں طریقہ، انداز. توسیع کہتے ہیں اضافہ کرنا، بڑھانا. محراب کہتے ہیں مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ. چار دیواری کہتے ہیں حفاظتی دیوار. ورثہ کہتے ہیں میراث. سنگ مرمر کہتے ہیں مرمر کا پتھر جس کا رنگ سفید اور چمکدار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم نے مشقی سوالات کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں آپ نے کیا سیکھا. سبق کے مطابق درست کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے اور غلط کے سامنے کراس کا لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. قائد اعظم ریزیڈنسی صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں واقع ہے. صحیح. کوٹ ڈی جی قلعہ صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں واقع ہے. شاہی قلعے کی سب سے پرانی عمارت دیوان خاص ہے، رانگ ہو جائے گا. گلگت بلتست کی چھت ایک پرانی توپ رکھی گئی ہے، صحیح ہے. قلعہ باغ سری آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں واقع ہے، صحیح. ٹھیک ہے جی. جس طریقے سے آج سبق کا آخری چیپٹر ہے یہ، اور آج ہماری بک کمپلیٹ ہو جائے گی. نہ جانے کیوں کئی الفاظوں پر میری زبان جو ہے وہ رک رہی ہے. اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ اب جو ہے وہ اردو ہماری کمپلیٹ ہونے لگی ہے، اور جب کوئی چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک ایموشنل سی فیلنگ بھی آتی ہے، سیڈ فیلنگس بھی ہوتی ہیں کہ اب جو ہے ہماری بک جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیکن انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیوز کے اندر میں آپ کو دوسرے چیپٹر جو ہے، دوسرے سبجیکٹس جو ہیں وہ کور کرواؤں گی. ان کے چیپٹرز کو موو کرتے ہیں سوالات کی طرف. یہ آپ کا ہوم ورک ہوتا ہے اور اس کو میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں. شاہی قلعے کو کس بادشاہ نے کب تعمیر کروایا تھا؟ دوسرا سوال ہے قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام کس جگہ گزارے تھے؟ وادی ہنزا کا نظارہ کس علاقے سے کیا جا سکتا ہے؟ مسجد معبود خان کی 3 خصوصیات لکھیں. کوٹ ڈی جی قلعہ کس نے تعمیر کروایا تھا؟ آپ کو کون سی تاریخی عمارت کی سیر کرنا پسند کریں گے اور کیوں پسند کریں گے؟ اچھا، اس سوال کا جواب میں دے دیتی ہوں کہ اگر مجھے تاریخی عمارات کا سیر کرنے کا موقع ملے تو میں ساری ہی جگہ کی سیر کرنا پسند کروں گی، اور اگر کسی ایک جگہ کو بولا جائے تو مجھے شاہی قلعہ لاہور دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ اپنے ٹائٹل کی ٹاپک کی طرف، جس میں ہے مل کر کریں بات. دی ہوئی تصویر پر غور کریں، اس سے متعلق بات چیت کریں. یادگار کس جگہ 23 مارچ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ یہ ہمارا مینار پاکستان ہے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جو کہ 23 مارچ 1940 کو ہوئی تھی. کس جگہ ہے؟ لاہور میں ہے. کیا یادگار ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. کیسا دکھائی دیتا ہے؟ اس کے جو مینار ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ جو ہے بات چیت کریں اور انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لفظوں کا کھیل. دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے معمے سے الفاظ تلاش کریں. خیرپور کا قصبہ تو یہ آ جائے گا کوٹ ڈی جی. کوٹ ڈی جی یہ رہا ہمارا، میں ٹک کر دیتی ہوں کوٹ ڈی جی. اس کے بعد آ جائے گا وادی ہنزا کا ایک قلعہ، یہ آ گیا بلتت. اس کے بعد آ جائے گا بلوچستان کا ایک شہر زیارت. شاہی قلعہ لاہور کی قابل ذکر عمارت تو جی یہ آ جائے گا جھڑوکا. آزاد کشمیر کا ایک ضلع، یہ آ جائے گا بھمبر.
ٹھیک ہے جی، اب ہم آ جاتے ہیں قواعد سیکھیں. قواعد سیکھیں نے اور کو استعمال کر کے پیراگراف کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، میں جلدی سے اس پیراگراف کی ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ اس کو جلدی سے گو تھرو کر لیجیے گا. علی نے صبح سویرے فجر کی اذان دی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے دادا جان کو ناشتہ کروایا. اسکول جانے سے پہلے اس نے پودوں کو پانی دیا. اسکول جا کر اس نے سب کو سلام کیا. تو 3 جگہ کو آ رہا ہے اور 4 جگہ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ لکھ لیجیے گا اپنی بک کے اندر. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف، اور سوال نمبر 7 میں کچھ محاورات دیے گئے ہیں. ان محاورات کی مدد سے جملے مکمل کریں. ٹس سے مس نہ ہونا، نقش قدم پر چلنا، کام تمام کرنا، سر آنکھوں پر بٹھانا. پہلا ہے بار بار نصیحت کرنے پر وہ ٹس سے مس نہ ہوا. ٹس سے مس نہ ہوا، پہلے کا جواب یہ آ جائے گا. خالد نے ایک ہی بار میں دشمن کا کام تمام کر دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، کام تمام کا مطلب ہوتا ہے جان سے مٹا دینا. ٹس سے مس کا مطلب ہوتا ہے بات نہ ماننا. اس کے بعد آتا ہے اچھے لوگ اپنے محسنوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. سر آنکھوں پہ بٹھانے کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عزت دینا. اس کے بعد ہے ہمیں نیک لوگوں کی نقش قدم پر چلنا چاہیے. نقش قدم کا چلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے فٹ پرنٹس پر چلنا چاہیے. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں اپنے اس سبق کے لاسٹ پیج کی طرف. پڑھیں دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانگی کے ساتھ پڑھیں. یہ میں آپ کو جو ہے وہ ہوم ورک میں دے دیتی ہوں، کیونکہ چلے میں پڑھ دیتی ہوں اس عبارت کو. آپ لوگ بولیں گے کہ لاسٹ چیپٹر تھا اور ٹیچر نے نہیں پڑھا. میں ریڈنگ کر رہی ہوں اور جلدی سے ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ غور سے سنیے گا. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. یہ زبان پاکستانی قوم کی پہچان ہے. تعلیمی اداروں میں ابتدائی جماعتوں سے لے کر اعلیٰ درجوں تک اردو ہی کو لازمی مضمون کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے. پاکستان میں اخبارات و رسائل سب سے زیادہ اردو زبان میں شائع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریڈیو، ٹیلی ویژن کے نشریات اور رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی اردو میں ہے. اردو زبان صرف پاکستان کی قومی زبان ہی نہیں بلکہ دنیا کی جدید ترقی یافتہ زبانوں میں سے ایک ہے. دنیا کے مختلف علاقوں میں اس زبان کے جاننے والے افراد ملتے ہیں. عرب ممالک اور بعض عربی ممالک میں اردو کے اخبارات شائع ہوتے ہیں. دنیا کے کئی بڑے تعلیمی اداروں میں اردو زبان سکھانے کا انتظام موجود ہے. اردو زبان پر عبور حاصل کرنا وقت کی ضرورت ہے. ہمیں اردو پڑھنا، لکھنے اور بولنے پر فخر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے یہاں پہ ریڈنگ کر دی ہے. اس کے بعد آپ نے صرف اس کو اپنے طور پہ اس کو اچھے سے ریڈ کیجیے گا جیسے میں نے ریڈ کیا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کچھ نیا لکھیں. میں اپنے علاقے اور صوبے کے کسی ایک اہم عمارت میں سے 2-3 پیراگراف لکھیں. آپ اگر حیدرآباد شہر سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کچا قلعہ اور پکے قلعے کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. باقی اگر آپ دوسرے شہروں سے ہیں اور آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں اپنے علاقے کی تاریخی عمارت ضرور بتائیے گا. کس قسم کی عمارت ہے، کہ کس ٹائپ کی عمارت ہے، مسجد ہے، قلعہ ہے، کیا ہے، وہ آپ نے مینشن کرنا ہے. کب بنی، وجہ شہرت کیا بنی. اس کے بعد ہے نمایاں خصوصیات، اس کی کوالٹیز کیا، اس عمارت کے بارے میں آپ کی کیا رائے کہ وہ کیسی عمارت ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سبق کے لاسٹ سوال کی طرف، اور یہ ہے کہ مختلف تاریخی عمارات کی تصاویر جمع کر کر اپنی کاپی پر لگائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے اور تاریخی عمارتوں کی بارے میں آپ کو جو ہے وہ معلومات ضرور ہونی چاہیے. یہاں ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. میں یہاں سبق کا اینڈ کر رہی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جتنا بھی کچھ پڑھا ہے، میں نے جتنی بھی ایفرٹ کی ہے ویڈیو بنانے میں، آپ نے ان ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ لرن کیا ہوگا. اگر کچھ اچھا سیکھا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور اگر یہاں پہ مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں بھی ایک انسان ہوں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کوئی اردو کی معلمہ نہیں ہوں. یہ اردو میں نے صرف آپ لوگوں کی خواہش پہ پڑھائی، کیونکہ جتنے بھی بچے میرے پاس پڑھ کے گئے ہیں ان کے پیرنٹس نے آ کر صرف ایک ہی کمپلین کی ہے کہ ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی. صرف یہی ایک وجہ تھی کہ میں نے سب سے پہلے اردو ہی کو مکمل کیا. سبق میں چاہتی تو انگلش بھی پڑھا سکتی تھی، میتھس بھی پڑھا سکتی تھی، سائنس بھی پڑھا سکتی تھی، آپ کو SST بھی پڑھا سکتی تھی. ساری وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کی وش تھی، پیرنٹس کی ریکویسٹ تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جتنے اچھے میتھس میں ہیں اتنے ہی اچھے وہ دوسرے سبجیکٹس میں بھی بنے، خاص طور پہ لینگویج پہ. تو یہاں پہ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اگر آپ نے میرے
لیسن سے، میرے ان سبق سے اگر آپ نے کچھ اچھا سیکھا یا اگر آپ کی اردو اچھی ہوئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، مجھے سن کر خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ اللہ حافظ۔